السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم سیرت النبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 9 آپ سب کو دکھانے جا رہے ہیں، تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزہ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر عرض کی، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا، رات بھر سوچتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت علی کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے تو وہ تمہیں بولائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ اسلام کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوان نے رکن کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے، محمد کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے علی ابن طالب، اور یہ عورت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔
حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ یہ غلام کس طرح بنے؟ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھیں کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارث کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بیچا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، مگر یہ عمر بھر رسول اللہ کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کے تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کی یہ بات سنی تو آپ فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ یہ تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ تھی سیرت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 9۔ اگر آپ اس سے پہلے کی قصات دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نئی آنے والی ویڈیوز کی قصات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل اشکا والا کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔